اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیٹا آج ہم 10th کے فزکس کے پریکٹیکل کی بات کریں گے۔ پریکٹیکل لکھنے کیسے ہیں، تو ہاؤ ٹو رائٹ پریکٹیکلز ان آنسر شیٹ ٹو گیٹ 30/30 مارکس۔ تو آپ اگر چند جو ہے وہ اصول اگر ذہن میں رکھیں تو انشاءاللہ آپ کے جو ہے وہ 30/30 مارکس بڑی آسانی سے آ سکتے ہیں فزکس کے پریکٹیکل میں۔ پہلی بات تو یہ کہ آپ کے پریکٹیکل میں پورے میں کہیں بھی کٹنگ نہ ہو۔ جب پیپر ہم چیک کرتے ہیں ہوتا ہے جس میں کہ آنسر شیٹ میں کٹنگ ہوئی ہوتی ہے، ہم کبھی بھی اس کو 30/30 مارکس نہیں دیتے، اس کا ہم 1-2 مارکس ضرور کاٹتے ہیں، پہلی بات۔ دوسری بات، کوئی جلدی نہیں ہوتی پریکٹیکل لکھنے میں کہ آپ جناب بہت جلدی جو ہے وہ گندی ہینڈ رائٹنگ میں لکھ کے جان چھڑا کے آ جاتے ہیں۔ نہیں میرا بیٹا، بہت صاف ستھرا کر کے لکھا کریں اس کو۔ اور تیسری بات جو ہے وہ آپ کی پریکٹیکل کی کاپی بھی اچھی بنی ہونی چاہیے، اور اس کے بعد جو ہے وائیوا بھی آپ کا بہتر ہونا چاہیے۔ جو آپ کا پریکٹیکل ہو رہا ہوتا ہے اسی سے ریلیٹڈ اس نے سوال پوچھنے ہوتے ہیں ایگزامینر نے۔ اگر آپ کا ریفریکٹیو انڈیکس والا پریکٹیکل ہے تو آپ کو ریفریکٹیو انڈیکس کی ڈیفائن ضرور پوچھے گا وہ۔ اسی طرح کوئی بھی پریکٹیکل، جو پریکٹیکل آپ کر رہے ہیں نا اس کے بارے میں ہی اس نے پوچھنا ہوتا ہے۔ زیادہ تر 80% میں نے دیکھا ہے کہ وہ صرف اور صرف انہی سوال کو پوچھتا ہے، اسی پریکٹیکل سے ریلیٹڈ سوال پوچھتا ہے جو آپ پریکٹیکل کر رہے ہوتے ہیں۔ اور ایک بات، دوسری بات یہ کہ یہ 22 میں جو ہے 2022 میں یہ جو پریکٹیکل ہو رہے ہیں یہ صرف 10th کے بکس میں سے پریکٹیکل ہو رہے ہیں۔ یہ جو سارے پریکٹیکل آپ کے ہو رہے ہیں وہ 10th کی بکس میں سے ہو رہے ہیں، 9th کی بک میں سے کوئی پریکٹیکل نہیں ہو رہا۔ تو لہٰذا آپ نے 10th والی بکس کے ہی پریکٹیکل تیار کرنے ہیں، 9th والی بکس کے پریکٹیکل تیار آپ نہ کریں بے شک۔ تو یہ 10th کی جو فزکس کی بک ہے اس کے صرف چند ایک پریکٹیکل ہیں جو آپ نے کرنے ہیں، یا پھر وہ پریکٹیکل جو بار بار آ رہے ہیں، وہ صرف 8 سے 10 پریکٹیکل ہیں جو صرف بار بار آ رہے ہیں۔ آپ وہ اچھی طرح دیکھ لیں تو آپ انشاءاللہ اچھے نمبر لے سکتے ہیں۔ میں آپ کو پریکٹیکل کرنا نہیں سکھا رہا اس ویڈیو کے اندر، میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ آپ نے آنسر شیٹ پہ لکھنا کیسے ہے پریکٹیکل کو۔ تو آپ تھوڑی سی کوشش کریں، میں آپ کو تھوڑا سا سمجھا دیتا ہوں پریکٹیکل آپ نے لکھنے کیسے ہیں۔ تو آپ نے میرا بیٹا اس حساب سے تیاری کرنی ہے۔ اس کو ویڈیو کو دیکھنے سے پہلے میرا بیٹا آپ جو ہے وہ اس چینل کو سبسکرائب کریں، سائنس ود انواز کے نام سے ہے، تاکہ آپ کو معلومات جو ہے وہ بر وقت ملتی رہے کسی بھی قسم کی۔ تو انشاءاللہ آپ کو اس چینل کے ذریعے 9th 10th فرسٹ ایئر اور سیکنڈ ایئر کی کیمسٹری سے ریلیٹڈ خاص کر کے، اور باقی سبجیکٹ جو ہے جو میرے فیورٹ ہیں ان کے متعلق بھی آپ کو جو ہے وہ معلومات ملتی رہے گی انشاءاللہ۔ اور کیمسٹری کی تو خاص کر کے 9th 10th اور فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر کے بہت سارے ٹاپک انشاءاللہ آپ کو ملیں گے، اور 9th 10th کا کمپلیٹ سلیبس اسی چینل پہ آپ کو اویلیبل ہوگا۔ تو میرا بیٹا یہ فزکس جو ہے اس میں پریکٹیکل جو ہے وہ کیمسٹری کی نسبت بھی تھوڑے سے زیادہ آسان ہوتے ہیں۔ اس میں آپ نے جو ہے وہ مٹیریل ریکوائرڈ لکھنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ایکسپیریمنٹ کرنا ہوتا ہے، اور جس میں جو آپ ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں اس کی ڈرائنگ بنانی ہوتی ہے۔ کیمسٹری میں تو پروسیجر لکھنا ہوتا ہے نا، مٹیریل ریکوائرڈ، پروسیجر، اور پھر آبزرویشن اور رزلٹ لکھنا ہوتا ہے۔ اس میں ایکسپیریمنٹ یعنی ڈرائنگ کرنی ہوتی ہے، اور ساتھ میں آبزرویشن اور رزلٹ یعنی درکار سامان اور ڈرائنگ، ڈایاگرام اور مشاہدات، اور اس کے بعد میں نتیجہ لکھنا ہوتا ہے۔ اس کو میں جو ہے آپ کو پریکٹیکل لکھنا سکھاؤں گا اس لیکچر کے اندر کہ آپ نے لکھنا کیسے ہے۔ فار ایگزامپل آپ کا جو ہے گلاس سلیب والا پریکٹیکل آ جاتا ہے، اس کے گلاس سلیب استعمال کر کے ریفریکشن کے قانون کی تصدیق کریں۔ اگر یہ پریکٹیکل آ جاتا ہے تو آپ نے لکھنا کیا ہے وہاں پہ، جسٹ میں یہ سمجھا رہا ہوں میرا بیٹا۔ تو پریکٹیکل تو آپ نے صاف ظاہر کیے ہوں گے اپنے اساتذہ سے، تو آپ نے درکار سامان لکھنا ہے۔ اس کے بعد کیا کرنا ہے، ڈایاگرام بنانی ہے۔ ڈایاگرام کیسے بنانی ہے، آپ نے بھائی جو گلاس سلیب لے کے اس کو، جیسے آپ کو پتہ ہے کہ اس کو سیٹ کر کے اس کی باؤنڈری لگا کے اس کی ایک سائڈ پہ جو ہے وہ آدھا زاویہ بناتے ہوئے 2 جو ہے وہ پنیں لگانی ہے PQ، ان کو دوسری سائڈ سے دیکھنا ہے پنوں کو، تو PQ کے بالکل سیدھ میں R پن لگا دینی ہے، اور پھر دوبارہ ایک اور پن جو ہے وہ PQ اور R، تینوں پنوں کی سیدھ میں ایک اور پن ایس لگا دینی ہے۔ لہٰذا اس طرح ایس لگانی ہے کہ باقی تینوں پنیں جو ہے نظر نہ آئیں۔ تو لہٰذا یہ چاروں پنس ایک سیدھ میں آپ نے لگا کے اس کے بعد جو ہے وہ سلیب اٹھا لینی ہے، اور ان پوائنٹس کے گرد جو ہے وہ دائرہ لگا کے
پنوں کے پوائنٹس کے گرد، ان کو آپس میں ملا دینا ہے. تو اس کے پاس انسیڈنٹ رے اور ایک جو ہے ایمرجنٹ رے اور ایک ریفریکٹڈ رے. آپ نے کیا کرنا ہے، جو انسیڈنٹ رے ہے اس کے اوپر پرپینڈیکولر کرانا ہے. اس کے بعد جو ہے یہ انسیڈنٹ رے اور عمود کے درمیان جو زاویہ ہے وہ آئی ہے، اور یہ جو ریفریکٹڈ رے ہے اور عمود کے درمیان زاویہ ہے یہ زاویہ آر ہے، ریفریکٹڈ اینگل. تو لہٰذا ان دونوں کا جو ہے آپ نے ریشو معلوم کرنا ہے. تو یہ تقریباً 1.50 کے راؤنڈ باؤنڈ آنا چاہیے. آگے یہ آپ نے ڈائیگرام بنانی، یہ آپ کو صاف ظاہر آپ کو پتہ ہی ہے، آپ نے جو ہے وہ صاف ظاہر کیے ہوں گے. تو اگر آپ نے نہیں کیے ہوئے ہیں تو وہ آپ میرے سے علیحدہ سے رابطہ کر سکتے ہیں، میں آپ کو سمجھا بھی دیتا ہوں. اسی طرح جو ہے وہ آگے ڈائیگرام بنانی ہے. پھر اس کے بعد مشاہدات اور ڈیٹا پروسیسنگ لکھنی ہے. اس میں آپ نے اینگل آف انسیڈنٹ آئی اور اینگل آف ریفریکشن، اور ساتھ میں اینڈ پہ n = sin I/sin r، اس کو سنیل کا قانون کہتے ہیں. تو اس میں آپ نے میرا بیٹا پنوں کو پی کیو کو مختلف جگہوں پہ لگا کے تھوڑی سی جگہ چینج کر کے 3 دفعہ ریڈنگ لینی ہے. تو فرض کریں پہلی دفعہ اینگل آف انسیڈنٹ 30 آیا اور اینگل آف ریفریکشن جو ہے وہ آپ کا 19.5 آیا، تو اس کا sin I/sin r 150 آ گیا. اسی طرح دوسری دفعہ 1.52 اور تیسری دفعہ 1.48، ان کی ایوریج لے لینی ہے. تینوں کو جمع کر کے 3 پہ ڈیوائڈ کر دیں گے، اوس ریفریکٹیو انڈیکس آپ کے پاس آ گیا 1.50. اینڈ پہ رزلٹ لکھ دیں گے. پاس اس تجربے سے ثابت ہوا کہ sin I/sin r کی نسبت ریفریکٹیو انڈیکس کے برابر ہے، یعنی 1.50 کے برابر ہے. گلاس کے لیے اس کی قیمت 1.50 ہوتی ہے. تو یہ آپ کا پریکٹیکل کمپلیٹ ہو گیا. اس میں نہ تو آپ نے سامان لکھا ہے، وہ لکھا ہے پروسیجر لکھا ہے، جسٹ آپ نے ڈائیگرام بنائی ہے اور مشاہدات اور پروسیس لکھا ہے اور اینڈ پہ رزلٹ لکھا ہے. اگر میرا بیٹا آپ کا جو ہے وہ پریکٹیکل میں آ جاتا ہے گلاس پریزم میں سے روشنی کی شعاع کا راستہ دریافت کریں اور زاویہ انحراف کی پیمائش کریں، تو آپ نے کیا کرنا ہے، درکار سامان تو لکھنا ہی ہے تقریباً تمام پریکٹیکل میں. آپ نے جو ہے وہ جو ڈائیگرام بنانی ہے وہ آپ کے سامنے ہے. اس پریکٹیکل میں آپ نے جو ہے وہ پریزم کو رکھ کے اس کی ایک سائڈ جو ہے وہ اس کا قاعدہ اپنی طرف رکھ کے، بیس اپنی طرف رکھ کے، ایک سائڈ پہ جو ہے وہ 90 سے کم زاویہ بناتی ہوئی 2 پنیں لگانی ہے پی کیو، ٹھیک ہے. اس کو دوسری سائڈ پہ جو ہے وہ جیسے میں نے پہلے بتایا تھا گلاس سلیب میں، ان کی سیدھ میں آر اور ایس پنیں لگانی ہیں. ان کو پھر آپس میں پریزم اٹھا کے ان کو پیمانے کی مدد سے آپس میں جوڑ دیں جیسے شکل کے مطابق. تو اس میں جو بی سائڈ پہ انسیڈنٹ رے پہ نارمل بنا دیں اور ریفریکٹڈ رے پہ بھی نارمل جو ہے وہ زاویہ بنا دیں. اب آپ نے کیا کیا، آپ کے پاس یہ پوری ڈائیگرام کہیں بن، ٹھیک ہے. اب آپ نے انسیڈنٹ رے جو پی کیو ہے اس کو پیچھے کی طرف بڑھانا ہے، اور یہ جو ایمرجنٹ رے ہے اس کو بھی پیچھے کی طرف آپ نے بڑھانا ہے. یہ پوائنٹ کے اوپر دونوں مل جائیں گی. زاویہ انحراف جو ہے وہ کہلائے گا پریزم کا. تو زاویہ انحراف کی آپ نے لکھا کیا، اس میں درکار سامان لکھا، پھر اس کے بعد پریکٹیکل کی ڈائیگرام بنانی ہے آپ نے، اور اس کے بعد آپ نے اس پریکٹیکل کے اندر مشاہدات اور ڈیٹا پروسیسنگ لکھنا ہے. اس میں آپ نے جو ہے مشاہدات، اس کے بعد انسیڈنٹ اینگل اور زاویہ انحراف. تو اگر انسیڈنٹ رے جو ہے وہ زاویہ پریزم کے ساتھ 30 کا بناتی ہے تو زاویہ انحراف 42، اگر 35 انسیڈنٹ اینگل بنا ہے تو زاویہ انحراف 39، اور اسی طرح اینگل آف انسیڈنٹ جو ہے وہ 40 ہے تو زاویہ انحراف بھی 40. اس طرح مختلف آپ نے ریڈنگ لے لینی ہے 4-5، پھر ساری ریڈنگ کو جمع کر کے اس کو جتنی تعداد ہے اس پہ ڈیوائڈ کرنا. اگر یہ 5 ریڈنگ ہے تو 5 کو جمع کر کے 5 پہ تقسیم کر دیں. یہ زاویہ انحراف آپ اوس زاویہ انحراف آپ نکال لیں گے، وہ تقریباً 41 کے راؤنڈ بورڈ آنا چاہیے. اور رزلٹ آپ لکھ دیں گے تجربے سے ثابت ہوا کہ زاویہ انحراف کی قیمت 41 ڈگری ہے. تو یہ اسی طرح تیسرا پریکٹیکل ہے، آپ نے اوہم کے قانون کی تصدیق کریں تار کو بطور کنڈکٹر استعمال کرتے ہوئے. اس میں بھی آپ نے درکار سامان لکھنا ہے. اس کے بعد جو ہے وہ آپ نے یہ جو ہے وہ ریڈنگ لینی ہے. یہ ٹیبل آپ کے سامنے ہے، بے شک اسی کو آپ کاپی کر لیں. اس کے بعد مشاہدات اور پروسیسنگ میں اس میں آپ نے گراف بھی بنانا ہے. اس میں جو ہے وہ آئی اور وی کے درمیان ایک گراف بنانا ہے اور اینڈ پہ رزلٹ لکھنا ہے. تجربے سے ثابت ہوا کہ اگر ٹمپریچر کانسٹنٹ رکھا جائے تو کسی بھی میٹیلک وائر میں سے گزرنے والا کرنٹ اس کے پوٹینشیل ڈفرینس کے ڈائریکٹلی پرپورشنل ہوتا ہے. گراف سے ظاہر ہے کہ یہ ایک دوسرے کے ڈائریکٹلی پرپورشنل ہے. اگر اسٹریٹ لائن آ جائے 2 ویریبل کے درمیان میں اور وہ اسٹریٹ لائن
اوریجن سے گزر رہی ہو تو دونوں ویریبل جو ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے کے ڈائریکٹلی پروپورشنل ہوتے ہیں، جیسے آئی اور وی آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے۔ اور اسی طرح میرا بیٹا آگے نیکسٹ پریکٹیکل ہے ہاف ڈیفلیکشن کے طریقے سے گلوانومیٹر کی ریزسٹنس معلوم کریں۔ اس میں آپ نے یہ جو آپ کے سامنے سرکٹ ہے یہ بھی بنانا ہے، درکار سامان لکھنا ہے، اور اس میں جو ہے وہ مشاہدات اور ڈیٹا پروسیسنگ لکھنی ہے۔ یہ ٹیبل آپ کے سامنے ہے، اور اس کے بعد اینڈ میں جو ہے وہ رزلٹ جو آپ کا آئے گا وہ لکھنا ہے۔ تجربے سے ثابت ہوا کہ گلوانومیٹر کی انٹرنل ریزسٹنس جو ہے وہ 25.5 اوہم ہے۔ تو بے شک آپ جو ہے وہ جیسے جیسے ویڈیو چل رہی ہے ویسے ویسے آپ اس کو سٹاپ کر کے جو چیز میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ اپنی نوٹ بک پہ جو ہے وہ اس کو ٹک لگا لیں، اور اس کو اچھی طرح جو ہے وہ آپ انڈرسٹینڈ کر لیں کہ آپ نے پریکٹیکل میں لکھنا کیسے ہے۔ استعمال کر کے مقناطیس فیلڈ کا خاکہ بنائیں۔ اگر یہ والا پریکٹیکل آ جاتا ہے تو پھر آپ نے لکھنا کیا ہے، درکار سامان لکھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے یہ ڈائیگرام بنانی ہے مقناطیس کی، ٹھیک ہے، اور اس کا جو ہے وہ میگنیٹک فیلڈ بنانا ہے، اور ساتھ میں یہ جو ہے وہ آپ نے ساتھ میں یہ جو ہے وہ بھی بنانا ہے کہ نارتھ والی سائڈ کون سی آپ نے لی ہے اور ساؤتھ والی کون سی، اور نارتھ والی سائڈ سے جو ہے وہ میگنیٹک فیلڈ آف لائن جو ہے وہ نکلیں گی اور ساؤتھ کی طرف جائیں گی۔ تو یہ آپ نے، اور اس کے بعد زرٹ لکھ دینا کہ سلاخی مقناطیسی خطوط کی سمت شمال کی طرف ہوتی ہے اگر میگنیٹ کا شمالی پول زمین کے شمالی پول کی طرف ہو تو۔ اسی طرح آگے جو یہ جو پریکٹیکل ہیں یہ بہت ہی آسان ہے، اور گیٹ ترتیب دینا اور اس کا مطالعہ کرنا۔ اس میں بھی درکار سامان لکھنا ہے، اور اس کے بعد میرا بیٹا اس میں جو ضروری بات ہے وہ یہ کہ اس میں مساوات بھی لکھنی ہوتی ہے، اور ٹیبل میں اور گیٹ میں کہ x = a + b، یہ ضروری ہے۔ اس کے بعد اس کے علیحدہ سے نمبر ہیں، اس کے بعد گیٹ کی علامت جو ہے وہ بھی بنانی ہے، اور اس کے بعد اس کا نیچے جو ہے OR گیٹ کا سرکٹ، اور ادھر جو ہے وہ اس کا جو ہے وہ ٹروتھ ٹیبل بھی بنانا ہے کہ اگر ان پٹ A 0 ہوگی، ان پٹ B بھی 0 ہوگی تو آؤٹ پٹ بھی 0 ہوگی۔ اگر ان پٹ A 0 ہوگی اور ان پٹ B 1 ہوگی تو آؤٹ پٹ 1 ہوگی۔ اگر ان پٹ A 1 ہوگی اور B بھی 0 ہوگی تو آؤٹ پٹ 1 ہوگی، اور اگر ان پٹ اور آؤٹ پٹ دونوں 1 ہوگی تو تب بھی جو ہے آؤٹ پٹ 1 ہوگی۔ تو یہ پریکٹیکل جو ہے آپ کا جو سامنے سکرین پہ نظر آ رہا ہے، بس اتنا ہی آپ نے جو ہے وہ پریکٹیکل وہاں پہ لکھنا ہوتا ہے۔ درکار سامان لکھنا ہے، اور یہ جو میں نے آپ کو یہ جو لیفٹ سائڈ پہ بنائی ہوئی ہے فگر یہ بنانی ہے، اور اس کے ساتھ نیچے رزلٹ پہ لکھ دینا ہے کہ آؤٹ پٹ 0 ہوتی ہے جب دونوں ان پٹ 0 ہوں، ایک دوسرا آؤٹ پٹ 1 ہوتی ہے جب دونوں میں سے کم از کم ایک ان پٹ 1 ہو۔ تو یہ آپ کا پریکٹیکل کمپلیٹ ہو گیا۔ یہ سارے ملتے جلتے پریکٹیکل ہیں، یہ اور گیٹ، اس کے بعد دوسرا آ جائے گا اینڈ گیٹ۔ اس میں بھی آپ نے کیا کرنا ہے، درکار سامان لکھنا ہے، اس کے بعد یہ مساوات لکھنی ہے Q = A.B، وہاں پہ A+B تھا، یہاں پہ A.B ہے، اور وہ سمبل جو تھا وہ اور گیٹ کا تھا، یہاں پہ اینڈ گیٹ کا سمبل ذہن نشین کر لینا ہے، وہ لکھنا ہے، نیچے اس کا سرکٹ بنانا ہے، اور جو ہے وہ ساتھ میں ٹروتھ ٹیبل بنانا ہے A B اور Q۔ اس میں جو ہے یہ دیکھیں ان پٹ A یا B دونوں میں سے کوئی بھی 0 ہے تو آؤٹ پٹ 0 ہے، اگر دونوں ان پٹ 1 ہے تو تب آؤٹ پٹ 1 آ رہی ہے۔ تو آؤٹ پٹ اسی وقت 1 ہوگی جب دونوں ان پٹ 1 ہوں، آؤٹ پٹ 0 ہوگی جب ایک یا دونوں ان پٹ 0 ہوں۔ تو یہ آپ کا پریکٹیکل کمپلیٹ ہو گیا۔ آگے نیکسٹ دیکھیں، اگر آپ کا یہ پریکٹیکل آ جاتا ہے ناٹ گیٹ ترتیب دینا اور اس کا مطالعہ کرنا، تو آپ نے درکار سامان، پھر اس کے بعد جو ہے نیکسٹ جو ہے مساوات لکھنی ہے x = A کے اوپر بار، اس کے بعد اس کا سمبل بنانا ہے گیٹ کا، ناٹ گیٹ کا، اور سرکٹ بنانا ہے، اور ادھر جو ہے ایک ٹروتھ ٹیبل بنانا ہے A اور Q کا۔ A اگر ان پٹ 0 ہے تو آؤٹ پٹ 1 ہے، ان پٹ 1 ہے تو آؤٹ پٹ 0 ہے۔ ناٹ گیٹ انورشن آپریشن کہلاتا ہے، 0 ان پٹ کو 1 آؤٹ پٹ اور 1 ان پٹ کو 0 آؤٹ پٹ میں تبدیل کر دیتا ہے، یعنی الٹ کر دیتا ہے، 0 کو 1 کر دیتا ہے اور 1 کو 0۔ یعنی نیکسٹ اگر آپ کا پریکٹیکل آ جاتا ہے نار گیٹ ترتیب دینا اور اس کا مطالعہ کرنا، تو اس میں بھی آپ نے بالکل سیم ٹو سیم جو ہے پروسیجر، صرف درکار سامان لکھنا ہے، اس کے بعد مساوات لکھنی ہے x = A+B بار، A+B بار، اور علامت اس کی بنانی ہے اور نیچے سرکٹ بنانا ہے، اور ادھر ٹروتھ ٹیبل آپ کے دیا ہوا ہے A B
اور کیو. اے ان پٹ 0 ہوگی, بی بھی 0 ہوگی تو آؤٹ پٹ کیا ہوگی 1 ہوگی. اگر ان پٹ اور آؤٹ پٹ دونوں 1 ہوں گی تو آؤٹ پٹ 0 ہوگی. نار گیٹ کی قیمت اور گیٹ کے آؤٹ پٹ کا الٹ ہے, یہ آپ کا رزلٹ ہو جائے گا. اس کے بعد نیکسٹ پریکٹیکل آپ کا ہے نینڈ گیٹ ترتیب دینا اور اس کا مطالعہ کرنا. اس میں بھی وہی کام کرنا ہے آپ نے, جسٹ درکار سامان, اس کے بعد جو ہے وہ مساوات x = a ڈاٹ بی بار, اس کے بعد اس کی علامت بنانی ہے اور اس کے بعد نیچے سرکٹ اور ساتھ میں اس کا ٹروتھ ٹیبل. تو یہ صاف ظاہر ہے نینڈ گیٹ جو ہے وہ اینڈ گیٹ کا الٹ ہوتا ہے, تو نینڈ گیٹ اینڈ گیٹ کی آؤٹ پٹ کا الٹ ہے. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ جو پریکٹیکل میں نمبروں کی تقسیم کس طرح ہوتی ہے, بورڈ کے پیٹرن کے مطابق جو ہے وہ چیکنگ کس طرح کی جاتی ہے. اگر آپ کا پریکٹیکل ہو ریفریکٹیو انڈیکس والا تو اس میں سیٹنگ اپریٹس کے 3 نمبر ہوتے ہیں اور فارمولا آف ریفریکٹیو انڈیکس کا 2 نمبر اور فائنڈنگ ریفریکٹیو انڈیکس 7 نمبر. یہ ٹوٹل کتنے ہو جائیں گے؟ 12 نمبر کا آپ کا پریکٹیکل ہوتے ہیں. 2 پریکٹیکل آپ نے کرنے ہوتے ہیں, 12 اور 12 24 نمبر کا آپ نے جو ہے وہ شیٹ پہ لکھنا ہوتا ہے, اور باقی 6 نمبر جو ہے وہ ایگزامینر کے پاس ہوتے ہیں. وہ نوٹ بک اور وائوا اس کے جو ہے وہ 3 ملا کے ٹوٹل 6 وہ ہوتے ہیں. ٹوٹل 30 نمبر کا آپ کا پریکٹیکل ہوتا ہے. آگے کریٹیکل اینگل ہے. اگر اس میں سیٹنگ آف اپریٹس کے 2 نمبر ہیں اور فائنڈنگ کریٹیکل اینگل کے 10 مارکس ہیں, ٹوٹل 12 مارکس. اسی طرح پاتھ آف رے لائٹ تھرو پرزم, اس میں سیٹنگ آف اپریٹس 2, فائنڈنگ پاتھ آف رے 6 اور اینگل آف ڈیویشن 3 6 3, ٹوٹل 12 جو ہے مارکس ہو جائیں گے. اس میں سیٹنگ آف اپریٹس جو ہے وہ اگر جو آپ نے ڈائیگرام بنانی ہے اسی پہ وہ لگاتے ہیں نمبر جو ہے وہ آپ کے, تو آپ نے وہ ڈائیگرام صحیح بنانی ہے. اس کے بعد نیکسٹ دیکھیں, اگر اوہم کا قانون آ جاتا ہے تو اس میں سیٹنگ آف اپریٹس 4 نمبر کا ہے, فائنڈنگ دا V/I ویلیو جو ہے وہ 4 ہے, اور ڈرائنگ گراف 4 نمبر. اس میں گراف بنانا ضروری ہے, 12 مارکس تب کمپلیٹ ہوں گے. ٹریس میگنیٹک فیلڈ, اس میں سیٹنگ آف اپریٹس 4 مارکس کے ہیں اور ڈرائنگ دا میگنیٹک فیلڈ 8 نمبر کے, ٹوٹل 12 نمبر کا یہ پریکٹیکل ہے. فوکل لینتھ جو ہے وہ پیرلیکس میتھڈ کے ذریعے سیٹنگ آف اپریٹس کے 4 مارکس ہیں اور ٹریسنگ جو ہے وہ ریڈنگ کے 4 مارکس ہیں, اور فوکل لینتھ معلوم کرنے کے 4 ہیں. ٹوٹل 12 مارکس آپ کے ہو جائیں گے. اسٹڈی آف اینڈ اور گیٹ, اس میں سیٹنگ اپریٹس کے 4 مارکس ہیں, ٹریسنگ ریڈنگ جو ہے وہ 4 مارکس اور ویریفائی ٹروتھ ٹیبل 4. اسی طرح دوسرا جو ہے وہ نینڈ گیٹ یا پھر نار گیٹ کوئی بھی ہو, تو اس میں سیٹنگ آف اپریٹس کے 4 اور ویریفیکیشن آف ٹروتھ ٹیبل کے 8 نمبر, ٹوٹل آپ کے 12 مارکس. تو لہٰذا اور جو ہے اس طرح آپ بڑے آسانی سے اپنے نمبر جو ہے وہ پورے حاصل کر سکتے ہیں, کوئی چیز مسنگ نہیں ہونی چاہیے. اور یہ جو ہے وہ پیٹرن ہے اینڈ پہ میں نے دکھا رہا ہوں جو جس کے مطابق جو ہے وہ پیپر چیکنگ کی جاتی ہے.